بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تجھے قتل کروں گا. کیوں بھئی اسے کافر نے کہہ دیا کہ آپ نے فرما دیا کوئی فرق تو نہیں ہوا نا. اللہ غنی مکے کا مشہور کافر بے ایمان رونے لگ گیا. روتا روتا گھر پہنچا, بیوی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا میں مر گیا. محلے والے کہنے لگے تجھے کس نے بہکا دیا, مرے ہوئے تو بولنا نہیں کرتے, تو چل کے آیا, تو کھڑا ہے زمین پہ بول رہا ہے مرا نہیں, کہتا نہیں مر گیا, لات کی قسم میں مر گیا, عزا کی قسم میں مر گیا, منات کی قسم میں مر گیا. اور تجھے کس نے کہہ دیا تو مر گیا؟ کہنے لگا اس نے کہہ دیا جس کی زبان کو میں نے یوں دیکھا, زمین ہل سکتی ہے, آسمان بدل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتی ہے, اس یتیم کی بات غلط کبھی نہیں ہوئی. اس کے منہ سے نکل گیا میں مر گیا. کون کہتا ہے میں مرا نہیں؟ جب کہ بدر ہوا, ابو جہل آیا, عتبہ آیا, عتیبہ آیا, شیبہ آیا, اور چل چودھری, اور تیری وجہ سے کام خراب ہو جائے گا, اور میں نہیں کرتا, میں مرا ہوا ہوں, نبی نے مجھے قتل کر دیا. کھینچ کر باہر لائے, روتا ہوا نکلا, بچوں کو کہنے لگا نہیں واپس آؤں گا, نہیں آ سکتا, نبی نے فرما دیا. بدر کے میدان میں آیا, سامنے نظر پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانچی لے کر چھڑی یوں مارتی, یوں بس نہ خون نکلا نہ زخم آیا, چلاتا ہوا گیا. کتابوں میں آتا ہے جہاں زخمی پڑے تھے, سر کٹے ہوئے پڑے تھے, ہاتھ پیر کٹے ہوئے پڑے تھے, ان میں پڑا ہوا سب سے زیادہ چلاتا تھا. سفیان آیا اور آ کے کہنے لگا بے غیرت, شرم کر, کندھے کٹے پڑے ہیں, ٹانگیں کٹی پڑی ہے, ہاتھ کٹے پڑے ہیں, اتنا شور تو کر رہا ہے, اتنا سے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہنے لگا مکے والوں, کسی کو خالد نے مارا, کسی کو زبیر نے مارا, کسی کو علی نے مارا, کسی کو فاروق نے مارا, مجھے محمد مصطفیٰ نے مارا. میری تکلیف کو اگر پورے عرب میں تقسیم کر دو, تمام عرب تباہ ہو جائے. اور ایک بات کہی ہے اس کافر نے, کہنے لگا یہ تو ذرا سی چھڑی لگی ہے, اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں پھر بھی مر جاتا, میں پھر بھی مر جاتا. ہے تمہارا آج میرا تیرا یہ یقین ہے کہ جو نبی نے فرما دیا وہی سچا ہے, وہی ہوگا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا, موت کا وقت قریب آ گیا, تم اپنی غفلت میں پڑے ہو, ناچ گانے میں لگے ہو, گانے بجانے میں مصروف ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او بادشاہو, وزیرو, سفیرو, امیرو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. اس مولا سے ڈر, اس پروردگار سے ڈر, اس بینیاز سے ڈر. ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے, دماغ میں چکر ہے,
آنکھیں پھٹی جاتی ہے، سینے کے اندر فیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے آج ایسا پسینہ آ رہا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا. اتنا پریشان ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے، کون تکلیف کو تقسیم کرائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، فرماؤ لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا دورہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. 150 سال پہلے کی بات ہے. گاڑیاں نہیں، موٹر نہیں، کاریں نہیں، پیدل چل کے تشریف لائے. دوپہر کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھ گئے کہ اللہ والے آرام میں ہوں گے، نماز کے بعد ملوں گا. ایک کورے لوٹے پہ نظر پڑی، دل خوش ہوا کہ اس میں پانی ہے، ٹھنڈا ہوگا، یہ پیوں گا. سفر کر کے آیا، برفوں کا زمانہ نہیں. مولانا فرماتے میں نے ایک اونٹ لی، میرا حلق کٹ گیا، میرا دماغ کڑوا ہو گیا، تھوک تھوک کے میں تھک گیا. اور نماز کے بعد میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دیا، حضرت اس لوٹے کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ فرمایا دکھانا. انہوں نے بھی چاہ کے دیکھا تو تھوک تھوک کے وہ بھی تھک گئے. اب دونوں بزرگ رو رہے بیٹھے ہوئے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت بات سمجھ میں آ گئی. بات اصل میں یہ ہے، یہ ایسی قبر کی مٹی سے لوٹا بنا دیا گیا جس قبر میں بے نماز مردے کو عذاب ہو رہا ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہے، قہر الہی ہے. اندازہ لگا، قبر کی مٹی کا گارا بنا، اس کا لوٹا بنایا، آبے میں پکایا، دھوپ اور ہوا میں سکھایا، پھر اس کو پکایا، پختہ بنایا، آج اس میں پانی ڈالا، وہ کڑوا ہے، زبان کاٹتا ہے، حلق کاٹتا ہے. تم پسرور والو، تم کیسے سوچو گے جس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی جان کیا بنی ہوگی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے، ساری زندگی میں ایسی تلخی کبھی نہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے، قبروں سے مردے زندہ کر کے مورزے دکھا رہے ہو؟ نئی نئی قبروں سے آؤ، ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کن باذن اللہ. ایک نوجوان قبر سے نکل کر زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پوچھا تو کون ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. نے کہا تو بہت پرانا آدمی ہے کہ جی ہاں. تجھے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں. بہت عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ والے ملاقات تو ہو گئی، ذرا کچھ بتا تو صحیح. اتنا عرصہ تجھے قبر میں گزر گیا، اتنی مدت بیت گئی، اتنی عمر گزر گئی، ذرا قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کا کوئی حال بتا، قبر کا کوئی ماحول بتا، قبر کا کوئی منظر بتا. علماء کرام نے لکھا، وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کا حال پوچھتے ہو، قبر کا ماحول پوچھتے ہو، قبر کی خبر
پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو. اس راہ میں ان کو بڑے بڑے دکھ اٹھانے پڑے پھر بھی پرواہ نہ. مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہے، ہندوستان میں اب بھی ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریز کا دور ہے. مولانا یحییٰ علی کو گرفتار کر کے انگریز لے آئے، کیس چلا، پھانسی کا حکم ہو گیا، بغاوت کا کیس بنا دیا. پھانسی کی کوٹری میں حضرت کو لے آئے. آپ لوگ سوئے تو نہیں؟ نعرہ تکبیر، مولانا یحییٰ علی کو پھانسی کی کوٹری میں جب کچھ وقت گزرا، سوڈن جیل میں انگریز کو چٹھی لکھی. جیل کے سوڈنٹ نے اپنی گورنمنٹ کو چٹھی لکھی کہ مولانا یحییٰ علی جب سے پھانسی کی کوٹری میں آئے ہیں ان کا وزن بڑھ گیا، چہرے پہ رونق آ گئی، نکھار آ گیا، حسن بڑھ گیا. ہم روز وزن کرتے ہیں، روز وزن بڑھ رہا ہے. انگریزوں نے مولانا یحییٰ علی کو باہر نکالا اور پوچھا یہ تیرے چہرے پہ نکھار کیوں آیا، یہ رونق کیوں آئی، یہ تیرا وزن کیوں بڑھا، یہ طبیعت تیری حساس بساس کیوں ہے، حالانکہ تیری پھانسی میں 3 دن باقی ہے. مولانا یحییٰ علی نے جواب دیا تمہیں کیا معلوم ہے، میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت کے پورے ہونے کا وقت آیا. کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی دولت کے پیچھے مرے گا، کوئی حکومت کے پیچھے مرے گا. میرا یہ حال ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. انگریزوں نے مولانا یحییٰ علی کی کھڑا کر کے داڑھی کوٹ دی، داڑھی کوٹ دی. وہ داڑھی کے بال مولانا کے پیروں پہ گرے، جھک جھک کر اپنی داڑھی کے بالوں کو اٹھایا اور رو دیا اور فرمایا یحییٰ کی داڑھی مبارک ہو، مبارک ہو، تیرا تو نمبر آنا نہ تھا، تو یوں ہی کھڑی رہتی. یہ تو تمنا میری تھی، یہ تو جستجو میری تھی، یہ حسرت تو میری تھی، یہ شوق تو میرا تھا، اور میری داڑھی مبارک ہو، تو میرے سے پہلے کٹ گئی، میں بھی انتظار میں کھڑا. تو باقی لے گئی، میں پیچھے رہ گئی. روئے ہیں مولانا یحییٰ علی، اور انگریزوں نے کہا ابھی تیرا گلا کاٹیں گے. انہوں نے کہا دیر کیوں کرتے ہو، اور میری داڑھی میں اور میرے سر میں اور میرے گلے میں زیادہ عرصہ قائم نہ. 14 میل لمبا قبرستان علماء دیوبند کا کالے پانی میں بنا. نعرہ تکبیر، یہ پاکستان میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں بنا. نواز شریف تمہیں علم ہونا چاہیے، اگر میرے اکابر انگریزوں کے سامنے 14 میل لمبا قبرستان نہ بناتے اور 4 سال مارتے کی جیل میں نہ کاٹتے اور انگریز کو یہاں سے نہ بھگاتے، تم
تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، تیری وزارت عظمیٰ کی تھی حسین احمد مدنی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، حسین احمد مدنی، قبر میں بیت دیوبند، تاریخ خطابت مولانا قادری ملتانی، مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، میری راجپوت برادری کا جوان میرے ضلع کا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، چل گیا پتہ انگریزوں کو، جاگیر نیلام کر دی، گھر نیلام کر دیا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے لائے انگریز باہر، دھام سے باہر پھینکا، بچیوں کو گھسیٹ کے پھینکا۔ مولانا جعفر تھنیسری مرحوم کہتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے، میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے تو بزرگ پہلے بیٹھے ہیں، میں بڑا خوش ہوا، تین اکٹھے رل مل کے گھٹیں گے مزہ آئے گا۔ چند دنوں ہمیں جیل میں رکھا، اس کے بعد ہمیں ہمارے ایک ایک پیر میں 10 سیر کے لوہے کے کڑے ڈال دیے، اور انگریزوں نے گھوڑوں کو مارنے والے چابک سنبھال لیے اور ہمیں پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ فرماتے یہ پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، وہ چابک مارتے تھے، سانٹے مارتے تھے، ہمیں چلاتے تھے، نماز کا وقت آتا، ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں تینوں اللہ والے مشورہ کر لیتے، زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے، نیت باندھ کر سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک ایک اللہ والے کی پیٹھ پہ کوڑے مارتے تھے۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتا ہے ہم نے ایک ایک سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، ایک ایک سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، اور فرماتے ہیں اس وقت سجدے میں جو مزہ آیا، سبحان ربی الاعلیٰ میں جو لطف آیا، جو مزہ آیا، جو نشہ آیا، وہ ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مولانا فرماتے ہیں قرآن پڑھا سب نے کہ ہمیں اس کٹائی کا کوئی غم نہیں، عند ربہم یرزقون، مر جائیں گے اللہ کے یہاں سے کھانے کھائیں گے، کھلانے والا خدا ہوگا، کھانے والے ہم ہوگا۔ فرماتے لاہور لے آئے، 2-3 دن بند رکھا، ایک آدمی ایک پرچہ روکا لے کر آیا جس میں لکھا تھا تمہیں پھانسی دی جائے گی، تیار ہو جاؤ۔ تینوں مولوی ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ پھانسی کا رکا لانے والا حیران کھڑا ہے، وہ کہنے لگا او مولویو یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اسی کا انتظار ہے، اسی لیے تو ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے جا کر انگریز افسر کو بتایا کہ جن کو تم پھانسی کا انتظام کر رہے ہو نا وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ لگا اچھا خوش ہو رہے ہیں کیا کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔
دے مولوی لے کے بیٹھے مولویاں نے بیڑا روڑ دیتا اسی روڑ دیتا تو تار لے گا اینو کسی نے پڑھا ہے اسی مولوی بیڑا کرا کرتے ہیں اور جڑے بندے وہ بھی نہیں بندے بھی مولوی نے بڑا تعاون کہتا ہے کہنے مولوی نے اجی تسی تو بس اپنی سہولت آدھی نیت بن جاؤ سلام ہی نہ پھیرو پر سانوں بھی انشاءاللہ ان عادت پہ گئی ہے اسی بھی ایمیں نہیں چلن جائیں گے کہ کوئی پچھا نالا ہی نہ ہو اسی چھوٹے بڑے مولویوں نے سارے پروگرام بنایا ہوا جو بھی وزیر سفیر ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا ناموس صحابہ کے خلاف بات کرے گا ہم انشاءاللہ اس کو ایسا کٹیپ دیں گے کہ زندگی میں وہ ہم سے چھٹنے ہی نہیں پائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تخت و تاج ختم نبوت ناموس صحابہ قدر نہیں کرتے یہ جتنے بھی بڑے بڑے اب سے پہلے آئے جو یا اب ہے ملک کے آزاد کرانے میں ان کا کسی کا ناخون بھی نہیں کرا تم اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر ان کے ساری سر ہیں ان کے پیر نہیں ہے انگریزوں کے گھوڑوں کی لیگ جاننے والے انگریز مینگوں کا تھوک جاننے والے ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا میں 4 دفعہ لندن ہوئی ہے رمضان کے روزے وہیں مینگوں میں رکھتا ہوں لیکن جن کو ذائقہ پڑ گیا نا کئی سالوں کی بات ہے ایک وزیر ابھی زندہ ہے اب جب اس نے کوشش تو کی مگر الٹا پڑا حاصل پور بھی آیا بابلپور کی تحصیل ہے میرا اپنا علاقہ ہے وہ پتہ نہیں کیا دماغ میں کسی نے ڈال دی لگاؤ مولوی ہو تکڑے ہو جاؤ تمہارے پیٹ پھوڑ کر حلوے نکال کے چھوڑوں گا وہ تو گیا دوسرے تیسرے دن میں مجھے ساتھی کہنے لگا تکڑا ہو جاؤ مطلب کیوں کہ وہ وزیر کہہ گیا پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا میں نے بھی تقریر میں کہہ دیا میں نے کہا اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنا تو ضروری ہے ڈاکٹروں کو لاؤ گے مرہم پٹی کراؤ گے نرسوں کو پیٹو گے سلائی کرو گے گولیاں دو گے دوا دارو کرو گے اگر ہمارا کھایا ہی ہوا حلوہ نکالنا ہے تو صبح آ جانا ہم تازہ تازہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم اللہ والوں کے غلام ہیں قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے کہتے ہیں میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ ہے مولانا جعفر تنیزری رحمت اللہ علیہ لکھتی ہیں ہمیں تو پتہ نہ چلا کہ پھانسی کینسل ہو گئی میں نے اس دن کا معلوم کر کے روزہ رکھ لیا اللہ کے نام پہ پھانسی آؤں گا دنیا سے جاؤں گا اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے میں اپنا روزہ
دن آیا، سارا دن پٹائی کی، میرا بے ہوشی میں وقت کٹ گیا. اگلی رات آ گئی، مجھے ہوش آیا تو روزہ یاد آیا، جو روزہ میں نے درخت کے پتے چبا کر رکھا تھا، وہ ایک منہ میں پتا چبا کر میں نے وہ روزہ افطار کر لیا. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ کس نے نہیں کیا؟ پچھلے اجتماع کے موقع پر تو میں افریقہ گیا ہوا تھا، واپسی میں مکہ مکرمہ میں عمرے پہ تھا. اس سے پہلے سال جب دعا ہوئی 30-40 لاکھ آدمی اٹھا، میں بھی بھاگا اپنی سواری کی طرف. اب اتنا آدمی جو اٹھتا ہے پھر کوئی عقل نہیں رہتی. چلتے چلتے پٹھان نے میرا ہاتھ پکڑا، قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب. میں نے کوشش بھی کی ہاتھ چھڑانے کی، مگر اس نے چھوڑا نہیں. میں رک گیا، میں نے کیا بات ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہنے لگا میں کون ہوں پہچانا. پہلے تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا دنیا داروں کی طرف بھاگ رہی ہے، یہاں پہچان پلے پڑ گئی ہے. میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہاں پہچان گیا ہوں؟ خیر محمد پشاوری ہے، میرے ساتھ جس نے دور حدیث پڑھا تھا سن 55 میں. 35 سال پہلے قاسم العلوم میں مفتی محمود جیسے تلندر کے یہاں بیٹھ کر نعرہ تکبیر! پاکستان مولانا مفتی محمود صاحب، الحدیث والقرآن مولانا محمد عبداللہ درخواستی، روایت دیوبند. وہ کہنے لگا ہم بھی لڑکا تھا، تم بھی چھوکرا تھا، تمہارا دماغ بڑا کام کرتا ہے، ہم بھی گنڈا ہو گیا، تم بھی گنڈا ہو گیا. میں نے کہا پہچان لیا تھا. اور میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے کچھ نہیں تھا، اب الحمدللہ میرا بڑا اچھا حال ہے. اب جیسے دستور دنیا میں نے کہہ دیا کیا بات تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ کہتا نہیں. میں نے کچھ چراسپین کا دھکا لگ گیا ہوگا. مسئلے کا میں نے کوئی چکرا لگ گیا ہوگا. نہیں. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں 2 سال سے تبلیغی جماعت میں لگ گیا. اور میں نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ہمارے پاس سے مستر والے کرتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ کوئی بھائی یہ تو کوئی بات نہیں، چلو گزارا تیرا ہو رہا ہوگا. پہلے رونے لگ گیا. میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگا قسم پروردگار کی خراب ایسی دولت بھی نہیں، ایسی متاع نہیں، تصور میں بھی نہیں تھی. ہماری 12-13 آدمیوں کی تشکیل ہو گئی. ہم ایک بستی میں گئے، وہ تھے مخالف، نہ ہمیں بسترے رکھنے دیا نہ مسجد میں داخل ہونے دیا، اور ہمیں مارا، سر پھوڑ دیے، گھٹنے توڑے، ٹہنے توڑے، گولیوں پہ ڈنڈے مارے. رونے لگ گیا، کہنے لگا بھائی صاحب ہم جم نہ سکے، کوشش تو بڑی کی جم نہ سکے. روتے روتے بستی سے باہر آ گئے، جنگل میں جا کے پڑ گئے. نہ کھایا نہ پکایا، نہ کسی نے پانی پیا، نہ کسی نے چائے پکائی، نہ کسی نے پی. یوں ہی سارے سو گئے. اس دن ایسی دولت ملی تمام کے تمام کو. 12-13 ہم جتنے آدمی تھے سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتا. سب کو دیدار ہو گیا. اور اس حالت میں دیدار ہوا کہ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں لولوان ہے. اس نماز، اس قرآن، اس ایمان کے پیچھے تم آج زخمی ہو، میں کب سے زخمی پھر رہا ہوں. تماشا نہیں ہے. میں زمبیا گیا تھا، 80-70 ہزار آدمیوں کا ایک جتھا، وہ کالے کالے ہے حبشی سے. امریکہ نے ان کو کھانا دیا، کپڑے دیے، پیسے دیے، عیسائی بنایا. وہاں پہنچ گئی تبلیغی جماعت، ان ساروں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. آ گئے پھر امریکہ کا مشن، پھر پیسے اور لے لو، کپڑا سپڑا اور لے لو، کھانے پینے کو اور لے لو. تمہیں مشکل سے عیسائی بنایا تھا، تم مسلمان کیوں بن گئے؟ وہ کہنے لگے جی اب ہم تم کپڑے والے نہیں رہے، اب کھانے والے بات ختم ہو گئی،
اب پیسوں ویسوں کی بات ختم ہو گئی، اب تو تبلیغی جماعت والے جنت الفردوس کا وعدہ کر گئے۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہوا ہے، کسی نے تم سے نالیوں کا وعدہ کیا، کسی نے سولر کا وعدہ کیا، کسی نے سڑک کا وعدہ کیا، کسی نے اسپتال کا وعدہ کیا، کسی نے اسکول کا وعدہ کیا، کسی نے کالج کا وعدہ کیا، کسی نے اور وعدے کیے۔ اگلی جمعرات سے اجتماع شروع ہے، جو آئے میرا اس سے وعدہ جنت الفردوس کا ہے۔ آؤ، کلمے کے پیچھے دکھ اٹھا، قرآن کے پیچھے مار کا، اور دنیا ہی میں جنت کے مزے چکھ۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے پھر ایک ایسے پنجرے میں بند کر دیا، نوکدار تار لگا دیے، میں اس میں اندر گیا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی درود شریف پڑھنے لگا۔ میرا سانس جب نکلے میرا آخری وقت ہو، میرے منہ میں درود پاک ہو۔ مولانا فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا۔ ساری عمر میری تمنا رہی، ساری عمر میری حسرت رہی، اے کاش وہ پنجرا پھر آئے، پھر وہ درود شریف پڑھوں، پھر ان کانٹوں پہ گروں، پھر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب۔ ادھر آج کل عام حالات یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مر رہے ہیں، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، دم نکل جاتا۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنا دکھ ہوگا۔ تو نے کبھی مسلور والے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا بنے گی؟ کراف کراف کر کے رگیں ٹوٹیں گی۔ کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اندازہ لگاؤ یہ حال بنے گا۔ حدیث شریف میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت جیسے ہزاروں چھوڑے یکدم جلا دیے گئے۔ اس لیے میں تمہیں اس عمر میں آخری وقت میں پیغام دینے آیا۔ آج کل کھانے پینے کا دور ہے، کیلا کھاتے ہو تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹی کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار امرود کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں چیزوں کے ذائقے معلوم ہے۔ پر اے مسرور والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تمہارے منہ میں آیا نہیں، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں، تمہیں پتا کیسے ہے؟ توبہ کر، نماز کی پابندی کر، ہر مرتبہ توبہ کر کے نماز شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیر اللہ کی طرف سے آئے گی، گھر میں بیماری نہیں رہے گی، فتنے فساد نہیں رہیں گے۔ اور یہ اثر نہ کرنا کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں۔ تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، حالت یہ ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کے ہاتھ میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی
تو اگر نمازی بھی ہے، تو حاجی بھی ہے، تو تہجد گزار بھی ہے، قسم کھا کے بتا، سب کچھ ہے، یہ بتا یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ تیری بیٹی اگر سکول سے آتی ہوئی آ کر بتا دے فلاں نے مجھے انگلی لگائی ہے، غیرت والا باپ انگلی کاٹ دے گا، اور جب اس بیٹی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ جس بیوی کا بدلا ہوا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر تیرا دم نکلنے کو ہو جاتا ہے، اس بیوی کو جہنم میں جلتا ہوا کن آنکھوں سے دیکھے گا؟ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ برباد کر دینے والا عذاب، موت بھی نہ آئے گی، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں موت بھی نہیں۔ وقت ہے، سردی آ رہی ہے، منہ پہ کھیس کمبل رضائی ڈال کے ہر مرد عورت سوتا ہے، آج کے بعد جب منہ پہ رضائی ڈال لو یہ سوچ لیا کرو اب تو امید ہے میں کھیس سے باہر منہ نکالوں گا، رضائی سے باہر منہ نکالوں گی، ایک دن کفن میں ایسا چھپے گا میرا منہ، قیامت آ جائے گی پر وہ کھلے گا۔ عورتوں سے کہتا ہوں، مردوں سے کہتا ہوں، کمرے کا دروازہ بند کرتے وقت کبھی یہ بھی سوچ لیا کر اب تو امید ہے صبح کو دروازہ کھلے گا، باہر نکلیں گے، ایک دن قبر میں ایسے بند ہوں گے قیامت آ جائے گی مگر نکلیں گے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کو، سارے دینی مدارس کو، مسرور میں کئی مدرسے ہیں، قاری غلام فرید کا مدرسہ ہے، مولانا نصیر صاحب قادری دامن برکاتہم، یہ تو پرانی درسگاہ مفتی بشیر احمد صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس علاقے کو مفتی صاحب نے نمازیں دی، اس علاقے کو مفتی صاحب نے داڑیاں دی، اس علاقے کو مفتی صاحب نے عقائد دیے، عقیدے دیے، ایمان دیا، یقین دیا۔ اللہ ہم سب بزرگوں کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور سارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ جتنے مرد عورت اس مجلس قرآن کی تقریب میں شریک ہوئے، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو مزید علم و عمل نصیب فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے ماں باپ کی بخشش کے فیصلے فرما، ان کے گھروں میں سب مسلمانوں گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا شفیق میرا پرانا خدمت گزار ہے، پرانا دوست ہے، اصل میں تو اس کو جواب نہیں دے سکا، آپ دیکھ رہے ہیں گلا بھی کام نہیں کرتا، دماغ بھی کام نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر رحمت سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، عزیزوں رشتہ داروں کی بخشش فرما، دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش کے فیصلے فرما۔ جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے یا اللہ ان بے کسوں بے بسوں کی قبروں پہ کرم کا معاملہ فرما، ساروں کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اس مسجد کے لیے اور سارے دنیا میں مساجد مدارس کے لیے جو لوگ زمین دیتے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا بدلہ مرحمت عطا فرما۔ یا اللہ قلب اور ایمان والی موت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔
یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی، فلسطین عربستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود آباد فرما، جس کا گھر خالی اس کا گھر آباد فرما، جس کا کارخانہ دکان خالی اس کو مال و مال کر دے، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے موت آئے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھیں، یا اللہ ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ सीधा कर ले, तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया था?
ہیں